السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى بالقرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان محترم، یوں تو دنیا میں بہت سی قومیں آباد ہیں جو مختلف مذاہب اور مختلف ادیان اور مختلف عقائد کے ماننے والے ہیں، لیکن تمام دینوں میں اور تمام مذاہب میں اور تمام عقائد میں اللہ رب العزت کے پاس اگر سب سے پسندیدہ اور سب سے مقبول اگر دین ہے تو وہ ہے دین اسلام، اور اللہ رب العزت کے پاس سب سے پسندیدہ اور مقبول کوئی قوم ہے تو وہ امت مسلمہ ہے۔ ایک پسندیدہ قوم ہونے کے باوجود، ایک پسندیدہ دین کی حامل ہونے کے باوجود آج امت مسلمہ مختلف پریشانیوں کا شکار ہے۔ نہ ان کی جان و مال کی کوئی اہمیت ہے، نہ ان کے حقوق کی کوئی اہمیت ہے، بلکہ دنیا ان کے وجود کو بھی دیکھنا پسند نہیں کر رہی ہے، اور ان کی سرخ روئی کو بھی دنیا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آج امت مسلمہ انحطاط اور زوال اور مظلومیت کا شکار ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک مسلمان قوم جو دنیا کا سب سے بہترین دین رکھتی ہے اور جو دنیا کا سب سے بہترین نظام حیات رکھتی ہے، جو دنیا کی سب سے بہترین تاریخ رکھتی ہے، جب دنیا کی دنیا پر بادشاہت کرنے والی حکومت تھی، قوم تھی، آج وہ اس پستی کا شکار کیوں ہے، اس زوال کا شکار کیوں ہے، اور دنیا میں اتنی ناپسندیدہ اور مبغوض قوم کیسے بن گئی ہے؟ تو عزیزان محترم، دانشوران قوم نے اس کے بہت سے اسباب بتلائے ہیں، اس کی بہت سی وجوہات بتلائی ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں علم کی کمی ہے، جس کی وجہ سے وہ زوال اور انحطاط کا شکار ہے، جیسے سچر کمیٹی وغیرہ کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ مسلمانوں کے زوال کے اسباب میں سے ان کی اخلاقی گراوٹ ہے، یعنی مسلمان اخلاقی طور پر اس قدر گر گئے ہیں کہ اس اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے دنیا کی نظروں میں ان کا کوئی مقام نہیں ہے، اور ترقی کے بجائے زوال ان کا مقدر بن چکا ہے۔ اور بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی معاشی حالت، مالی حالت اتنی مضبوط نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں زوال کا شکار ہے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی حصے داری نہیں ہے، سیاسی میدان میں مسلمان کوئی مضبوط نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ مسلمانوں کا یہ چیز زوال کا
سبب ہے۔ جب ہم غور کریں گے تو بظاہر یہ تمام چیزیں صحیح معلوم ہوتی ہیں، اور ایک حد تک صحیح بھی ہے کہ علمی زوال، اخلاقی زوال، معاشی زوال، سیاسی زوال، یہ چیزیں صحیح ہے، اب ایک حد تک آپ کو صحیح بھی نظر آئیں گی، لیکن ان جسموں کی حیثیت، ان تمام چیزوں کی حیثیت ایک جسم کی ہے، لیکن روح کوئی اور چیز ہے، روح کوئی اور چیز ہے۔ یہ سب تمام چیزیں یہ مادی چیزیں ہیں، لیکن اس کی روح بھی کوئی اور چیز ہے، جس کی وجہ سے مسلمان کیا ہے، زوال کا شکار ہے۔ یقیناً یہ بھی اسباب ہیں، یہ بھی اسباب ہے اور ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت ایک جسم کی ہے، لیکن دوسری حیثیت جو ہے وہ روح کی ہے، جس کو مسلمانوں نے فراموش کر دیا، بھلا دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ اگر روح ہے تو جسم میں حرکت بھی باقی رہے گی، جسم کام بھی کرے گا، اور اس جسم کی اہمیت اور وقعت بھی رہے گی۔ روح نہ ہو تو وہ جسم ناکارہ ہے، اس کی حرکت بھی نہیں ہوگی، تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور پھر وہ کوئی اپنی قیمت بھی باقی نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اپنی قیمت بھی کھو دے گا۔ تو آخر وہ روح کیا ہے جو مسلمانوں کے زوال کا سبب بنی ہے؟ تو وہ روح ہے اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کو چھوڑ دینا اور دین اسلام سے وابستگی کو ترک کر دینا۔ مسلمان آج دین اسلام سے وابستگی کو ترک کر دیے، اور جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کو ترک کر دیے، اور انہوں نے دوسروں کا طریقہ، دوسروں کا لائف اسٹائل، دوسروں کا طرز زندگی کو اپنایا، تو پھر وہ اس قابل بھی نہیں رہے کہ ان کی کسی حرکت و سکون کے ذریعے سے سمجھا جا سکے کہ وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے۔ تو اب آپ بولیں گے تو پھر کیا تعلیم کی کمی، پھر اخلاق کی گراوٹ، کیا یہ چیزیں جو ہے نا زوال کا سبب نہیں ہے اس مسلمانوں کے؟ تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو بغداد میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی حکومت تھی، لیکن جس وقت مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی بغداد میں، اس وقت مسلمان علمی اعتبار سے بھی بے مثل و مثال تھے، معاشی اعتبار سے بھی بے مثل و مثال تھے، اور جو ہے نا اخلاقی اعتبار سے بھی بہت تہذیب مہذب قوم سمجھی جاتی تھی، صنعت کے اعتبار سے بھی وہ جو ہے نا بہت بڑی قوم سمجھی جاتی تھی، اور دنیا کی معاشی پوزیشن کے اعتبار سے مسلمان ایسے تھے ان تمام چیزوں میں کہ کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح سلطنت عثمانیہ جو تقریباً پوری دنیا کے جو ہے نا 3/3 حصے پر جو ہے نا حکومت جن کی رہی، جو ہے نا 3/3 حصے پر جن کی حکومت رہی، تو وہ جب ان کا زوال ہوا تو اس وقت علم کی کمی نہیں تھی، معاشی بہتری کی کمی نہیں تھی، اور جو ہے نا مسلمانوں کی جو ہے نا قوت و طاقت کی کمی نہیں تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ زوال ہو گئے۔ اندلس سلطنت عباسیہ میں، اندلس دور عباسی میں اندلس کا حال یہ تھا کہ جو ہے وہاں کی صنعت کاری، وہاں کی عمارتوں کی جو ہے نا بناوٹ، اور وہاں کا فن تعمیر، اور وہاں ہر زبان کے علوم کی لائبریریاں، اور وہاں علم کا میدان اتنا وسیع تھا کہ آج ہم جس طرح کوئی نوجوان کینیڈا یا امریکہ میں USA میں جا کے تعلیم حاصل کر کے فخر کرتا ہے کہ میں کینیڈا میں جو ہے نا پڑھا ہوں، میں کینیڈا میں نے گریجویشن کیا ہے، USA میں گریجویشن میں نے کیا ہے، اس زمانے میں یورپ کے انگریز اندلس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، وہاں کی ڈگری پر ویسا فخر کیا کرتے تھے۔ کس کی حکومت تھی؟ مسلمانوں کی حکومت تھی۔ تو علم بھی تھا، معاشیات میں بھی تھے، تعلیم میں بھی تھی، تہذیب بھی تھی، فن تعمیر بھی تھا، سب کچھ تھی، لیکن جب بھی مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کو ترک کر دیا تو پھر وہاں سے ان کا زوال شروع ہو گیا، ان کا زوال شروع ہو گیا۔ آپ سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کو بھی پڑھ کر دیکھیے، جب مسلمانوں نے اسلام کا چولا اتار کر یہودیت و نصرانیت کا چولا پہن لیا تو پھر زوال ان کا مقدر بن گیا۔ آج اندلس کی مسجدیں چرچوں میں تبدیل ہو گئی۔ آج بھی اندلس اگر آپ دیکھیں گے، نیٹ پہ مار کر دیکھیے، آج وہاں کی تعمیرات، وہاں کا فن تعمیر آپ کو پورا اسلامی فن تعمیر نظر آئے گا، دکھے گی مسجد کی طرح، لیکن بنے دکھا وہاں اندر چرچ ہوگا،
کیونکہ جتنی بھی مسجدیں تھیں وہ چرچوں میں تبدیل ہو گئی۔ غرناطہ کا حال دیکھیے، کبھی تاریخ پڑھیے اندلس کی، آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے۔ کیا سنہرا دور تھا مسلمانوں کا، لیکن زوال کیوں ہوا؟ دشمنوں نے دیکھا کہ ان کی ترقی، ان کی خوشحالی، ان کی سرخ روئی اگر ہے تو وہ جو ہے نا اسلام سے اور اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی میں ہے۔ تو لہذا جب تک سلطنت عثمانیہ کے بادشاہ اور جب تک کہ اس کے خلفاء جو ہے نا دین سے وابستہ رہے، دیندار رہے، کسی مائیکل آل میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اس سلطنت کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھے۔ لیکن انہوں نے پہلے لباس کو تبدیل کر دیا، غذا کو تبدیل کر دیا، تہذیب کو تبدیل کر دیا، پھر اسلام، اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کو دور کر دیا، تو پھر جو ہے نا وہاں سے انحطاط شروع ہو گیا، سلطنتیں ختم ہو گئی۔ آج دنیا میں ان کا نام و نشان صرف تاریخی کتابوں میں باقی رہ گیا۔ ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی وقار کی، اسی وجہ سے کہا ہے جب اللہ اور اس کے رسول سے پھر گئے تو دنیا ان کی سرخروئی ان سے پھر گئی، اور پھر کمی وقار کی کمی آ گئی۔ مسلمان ایک باوقار قوم سے نکل کر ایک ذلیل قوم بن گئی۔ تو معلوم یہ ہوا ان تاریخی واقعات سے کہ علم، اخلاقیات، معاشی ترقی، سیاسی نظام، یقیناً یہ ایک مسلمانوں کی اس کو ترک کر دینا یقیناً ایک زوال کی ایک وجہ بن سکتی ہے، لیکن حقیقی وجہ نہیں بن سکتی۔ حقیقی وجہ جو مسلمانوں کی روح ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی، دین اسلام کی پیروی اور دین اسلام سے وابستگی ہے۔ آپ کو دو چار واقعات میں آپ کے سامنے سناؤں گا۔ ایک دو واقعات میں آپ، جنگ احد کا میدان ہے، جنگ احد ہوئی مسلمانوں کی کافروں سے۔ جنگ احد میں جو ہے نا مسلمانوں کی تعداد بالکل قلیل، غیر مسلموں کافروں کی تعداد مسلمانوں سے دگنا تیگنا زیادہ۔ جنگ احد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفیں قائم فرمائی۔ سامنے دشمن کی صفیں ہیں، پیچھے سے حملے کی گنجائش تھی کہ دشمن پیچھے سے حملہ کر سکتا ہے، پیچھے کا حصہ غیر محفوظ تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، اور عبداللہ بن جبیر کو ان کا جو ہے نا امیر بنا دیا، اور کہا کہ دیکھو کافر اگر مسلمانوں پر غالب ہو جائے، وہ ان کو قتل کر رہے ہوں تب بھی نیچے مت اترنا، مسلمان کافروں پر غالب آ جائے اور ان کو قتل کر رہے ہوں، مال غنیمت لوٹ رہے ہوں تب بھی تم نیچے نہیں اترنا۔ بلکہ بعض روایتوں میں یہاں تک بھی آتا ہے ہماری ناشوں کو پرندے بھی اگر نوچ رہے ہیں تو نیچے مت اترنا۔ سرکار نے تاکیدی احکام جاری فرما دیے تھے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمانوں نے پہلی بازی میں ہی جنگ جیت لی تھی۔ اس کے بعد جب مسلمان غیر مسلموں کے، کافروں کے، دشمنوں کے مالوں کو جمع کرنے لگے تو جو ہے نا وہ جو 50 مسلمان تیر انداز پیچھے کھڑے تھے وہ جو ہے نیچے اتر گئے۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سرکار کا تاکیدی حکم سنایا، لیکن وہ یہ سمجھے کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی، نیچے اترنے میں کوئی خطرہ نہیں ہے، حالات اور ماحول کو دیکھ کر وہ جو ہے نا نیچے اتر گئے۔ عبداللہ بن جبیر سے ملا کر صرف 10 صحابہ وہاں پر رہ گئے۔ تو پیچھے سے دشمن نے دیکھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک بہت بڑے جنگجو ماہر تھے، بڑے بڑے آگے اسلام کے بہت بڑے جنرل ثابت ہوئے، وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کافروں کے لشکر کی کمانڈنگ کر رہے تھے، پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ تو جو مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوئی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، کئی صحابہ شہید ہو گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہو گیا، اور یہ افواہ بھی اڑ گئی کہ جو ہے نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ تو مسلمانوں کا شیرازہ بکھر گیا۔ یہ ایک واقعہ۔ جنگ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک کا موقع ہے، اور گرما کا سخت موسم ہے۔ عرب کی گرمی آپ دیکھے ہیں، 43 50 45 46 تک چلے جاتی ہے، 53 54 56 تک بھی چلے جاتی ہے، بس اوقات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کام کرنے والوں کا بیان ہے کہ وہاں پر جو عرب میں آج بھی کام کرتے ہیں گرما میں بس اوقات چکرا کر گر جاتے ہیں دھوپ میں کام کرنے والے۔ تو وہاں کی گرمی کا وہ عالم ہے کہ بعد میں کپڑے نچوڑو تو پسینے میں پانی کی طرح کپڑوں سے پسینہ نکلتا ہے۔ تو وہ عرب کی گرمی تھی، سخت گرما کا موسم تھا، مسلمانوں کی حالت، مالی حالت بہت زیادہ خراب تھی، قحط پڑا ہوا تھا، مسلمانوں کو کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، اور دھوپ کا عالم یہ تھا کہ باہر قدم رکھنا طبیعت نہیں چاہتی تھی۔ ویسے وقت میں دشمنان اسلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حالت کمزور ہے، لہذا ان کو ختم کر کے نام نشان مٹا دیا جائے۔
تو دشمن مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کی جو ہے نا تیاری شروع کرنے لگے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ دشمن کے ارادے ناپاک ہیں، تو لہذا سرکار نے اس حالت میں کہا چلو ہمیں جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ سرکار نے کہا کہ تبوک سے جو فوج آ رہی تھی، قبل اس کے کہ وہ فوج مدینے کو آئے، ہم ہی تبوک پہنچ جاتے ہیں، ہم ہی کیا کرتے ہیں، تبوک کو پہنچ جاتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا، تو تقریباً صحابہ سرکار کے حکم پر نکل گئے، لیکن منافقین وہیں پر جو ہے نا رہ گئے، اور بعض جو ضعیف صحابہ تھے جو نہیں نکل سکتے تھے وہ بھی معذور صحابہ رہ گئے، لیکن بعض صحت مند صحابہ بھی رہ گئے۔ وجہ کیا تھی اس کی ہر ایک صحابی کی کوئی نہ کوئی وجہ تھی، لیکن وہ تفصیلات بتانے کا موقع نہیں ہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سواری واری بہتر تھی، اچھی تھی، حالات اچھے تھے، تو انہوں نے جو ہے نا سوچا کہ ابھی وہ 700 کلومیٹر کا تقریباً سفر ہے، 700-800 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ اتنی دور دھوپ میں جا رہے ہیں مسلمان، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے کی تنگی ہے، جنگ کی تیاری کی تنگی ہے، سامان بھی اتنا وافر مقدار میں نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پہ نکل پڑے اور جا رہے ہیں تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ٹھیک ہے میرے پاس سواری اچھی ہے، میں تیزی سے نکل کر آگے کیا کروں گا، سرکار سے مل جاؤں گا، آج نکلوں گا کل نکلوں گا، آج نکلوں گا کل نکلوں گا۔ اس میں نکلنے میں کیا ہو گئی، تھوڑی دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، جس کی وجہ سے اب ان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب میرا جانا کوئی فائدہ مند جو ہے نا نہیں ہے۔ لیکن وہ جب بھی مدینے میں دیکھتے کہ پورے مدینے کے نوجوان اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں لڑنے کے لیے گئے ہیں اور میں اکیلا بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کے ساتھ ہوں، تو ہمیشہ بہت زیادہ شرمندگی انہیں جو ہے نا ہوا کرتی تھی۔ بہرحال سرکار جنگ سے واپس آ گئے، جنگ تبوک میں گئے، مسلمانوں نے قلعے کا گھیراؤ کیا، کافروں نے جب صبح کو کھولتے ہی دیکھا کہ مسلمانوں کی فوج جو ہے نا موجود ہے، تو لہذا پریشان ہو گئے، صلح ہو گئی۔ بہرحال جو بھی ہوا وہ ایک الگ تاریخی حیثیت ہے۔ لیکن جب سرکار واپس آئے تو منافقین جو دل میں کفر تھا، زبان سے ایمان ظاہر کر رہے تھے، وہ مختلف بہانے سرکار کو بتانے لگے۔ سرکار دل کے حالات بھی جانتے تھے، منافق ہے وہ بھی جانتے تھے، لیکن سرکار نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے نظر انداز فرما دیا۔ لیکن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار نے یہ عہد کر لیا کہ میں جو ہے نا سرکار سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں بتلا دوں گا کہ یا رسول اللہ میرا قصور ہے، کیونکہ اگر میں جھوٹ بھی بولوں گا سرکار سے تو سرکار کو معلوم ہو جائے گا، اللہ رب العزت آپ کو اس کی اطلاع دے گا، پھر بعد میں سرکار کی ناراضگی سے بہتر ہے کہ صحیح بات کہہ دی جائے۔ تو لہذا آپ جو ہے نا آ کر سرکار کو سلام کیا تو سرکار نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، سرکار نے اپنا جو ہے نا چہرہ مبارک کیا کر لیا، پھیر لیا، اور سرکار سے عبداللہ جو ہے نا انہوں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ میرا میں جو ہے نا میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ میرا قصور ہے کہ میں نے آج کل میں جو ہے نا جنگ میں آنے کا جو ہے نا جہاد میں آپ کے ساتھ شرکت کو میں نے ترک کر دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ کوئی ان سے گفتگو نہ کرے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے، تو لہذا تمام صحابہ نے گفتگو کو بند کر دیا، سرکار بھی ان سے گفتگو بند کر دیے، اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کو آتے، نمازیں پڑھتے، خواب چلے جاتے، لیکن جو ہے نا ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ کہیں اس عالم میں میری موت آ جائے تو کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ میں دنیا سے اس حال میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض تھے۔ یہ فکر تھی، برابر یہ سلسلہ جاری رہا۔ 50 دن کے بعد اللہ نے توبہ قبول کی اور سرکار نے توبہ کا اعلان فرمایا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے۔ تیسرا واقعہ جنگ حنین کا، فتح مکہ کے بعد جنگ حنین ہوئی شوال 8 ہجری میں۔ تو جنگ حنین میں مسلمانوں کی تعداد ہمیشہ تو غیروں کی تعداد، دشمنان اسلام کی تعداد مسلمانوں سے تگنی چوگنی زیادہ، دگنی تو کم از کم ہوتی تھی، تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا تگنی چوگنی ہوا کرتی تھی، لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی زیادہ تھی، تھوڑے 12,000 تھی۔ تو بعض صحابہ کے زبان سے یہ الفاظ نکل بھی گئے، بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ جو ہے نا آج ہم تعداد کی قلت کی وجہ سے جنگ نہیں ہاریں گے۔ ذرا تعداد پر کیا ہو گیا بھروسہ، طاقت پر کیا ہو گیا بھروسہ ہو گیا۔ تو اس کے بعد ہوا کیا، جب صبح اندھیرے میں مسلمان جب جو ہے نا حنین کے مقام میں داخل ہوئے تو ایک گھاٹی سے گزر رہے تھے، تو وہ لوگوں نے، کافروں نے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی کہ جو ہے نا بڑے ماہر تیر انداز ان کے پاس تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ درے اور گھاٹی پر پورا جو ہے نا ایک پلان بنایا ہوا تھا۔ مسلمان جب گزرے اس میں سے، وہ تنگ راستے میں سے، تو 20,000 لوگوں نے، لشکر نے ان کا مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور مسلمان پریشان ہو گئے، بکھر گئے، ان کا شیرازہ کیا ہو گیا، منتشر ہو گیا۔ بعد میں مسلمانوں کو فتح یابی ہوئی ایک الگ بات ہے، لیکن شروع میں پریشانی ہوئی۔ تو ان 3 واقعات سے کیا معلوم ہوتا ہے؟
جب بھی صحابہ نے جنگ احد میں صحابہ سے لغزش یہ ہوئی کہ سرکار کے حکم کو جو ہے نا انہوں نے کیا کر دیا، یہ سمجھ کر کہ حالات بہتر ہو گئے، جان بوجھ کر تو صحابہ سے یہ تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک تقاضۂ بشری کے مطابق ذہن دیکھے کہ ہو گیا ہے کام، لیکن وہ سرکار کے اس تاکیدی ارشاد کو انہوں نے ترک کر دیا تو نتیجہ کیا نکلا، شکست کی صورت میں نکلا۔ اور کعب بن مالک نے اسباب پر بھروسہ کیا تو نتیجہ اللہ کے رسول کی ناراضگی سے نکلا، اور جو ہے نا وہاں تعداد پر بھروسہ کیا مسلمانوں نے تو جنگ احد میں پریشانی ہوئی۔ تو عزیزان محترم، تو مسلمان صحابہ نے جب کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی وابستگی کے علاوہ کبھی تعداد پر، کبھی تیاری پر، کبھی جو ہے نا کسی اور چیز پر بھروسہ کیا تو بہرحال انہیں شکست کا اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن وہی دوسری طرف اگر آپ دیکھیں گے، جنگ بدر میں صرف 313 مسلمان تھے جو اللہ اور اس کے رسول پر کامل یقین رکھنے والے تھے، شہادت کا جذبہ لیے ہوئے تھے، لیکن ان کی جن کے پاس سواریوں کی تعداد بھی کم تھی کہ ایک سواری پر 3 لوگ سوار تھے، ہتھیار بھی موجود نہیں تھے وافر مقدار میں، لیکن اللہ رب العزت نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو جو ہے نا کامیابی عطا فرمائی، اور 313 مسلمانوں نے 1000 کے لشکر کو شکست دیا۔ 70 سرغنے جو کافروں کے تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، پلان بناتے تھے، وہ ختم کر دیے گئے، 70 جو ہے نا قید ہو کر آ گئے۔ ویسے ہی جنگ حنین ہے، جنگ خندق جس کو جنگ احزاب بھی کہا جاتا ہے، مدینے کے اطراف خندق کھودی گئی تھی، خندق کے اس پار جو ہے نا دنیا کے تمام قوموں کے دشمن کافر، یہود و نصارہ سب کچھ موجود تھے، ادھر مسلمان تھے، پھر مسلمانوں میں بھی منافقین موجود تھے، لیکن اس جنگ میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، فتح یابی نصیب ہوئی۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ انہوں نے اسباب پر بھروسہ نہیں کیا، انہوں نے جو ہے نا تعداد پر بھروسہ نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کو مضبوطی سے قائم رکھا، تو اللہ نے سرخ روئی عطا فرمائی۔ اسی طرح کئی قومیں، کئی جنگیں، اسلام کی تمام جنگوں کا بھی یہی حال ہے۔ تو عزیزان محترم، تو بتلانا یہ مقصود ہے، تعداد کی کثرت، تیاری کی کثرت، مال کی کثرت یا کسی اور کی کثرت جو ہے نا، یہ دنیا میں انسان کو ترقی اور سرخرو نہیں کر سکتی، بلکہ اگر ترقی اور سرخرو کرنا ہونا ہے دنیا میں تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی ضروری ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سرکار نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا کی تمام قومیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، اور وہ مسلمانوں پر ایسے حملہ کرے گی جیسے بھیڑیے بھوکے دسترخوان پر حملہ کرتے ہیں۔ بھیڑیے بھوکے دسترخوان پر حملہ کرتے ہیں، بھوکے بھیڑیے دسترخوان پر کیا کرتے ہیں؟ حملہ کرتے ہیں۔ تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ تو سرکار نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، لیکن اللہ رب العزت وہ دو چیزیں ہوگی جو مسلمانوں کی جو ہے نا ہار کا اور جو ہے نا شکست کا سبب بنے گی۔ وہ ایک چیز تو یہ ہوگی کہ دشمن کے دل سے اس کا خوف ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا خوف دشمن کے دل سے نکل جائے گا، اور دوسرا مسلمانوں میں وہن کی بیماری پیدا ہوگی۔ وہ وہن کیا ہے؟ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہن کس کو کہتے ہیں؟ وہن یہ ہے کہ مسلمانوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت کا خوف آ جائے گا، دنیا کی محبت اور موت کا خوف آ جائے گا۔ جب تک مسلمانوں میں دنیا کی محبت نہ رہی، موت کا خوف نہ رہا، اس وقت تک مسلمان دنیا پر غالب ہو گئے۔ جب موت کی محبت ختم ہو گئی، دنیا کی محبت جگہ لے لی اور موت کا خوف آ گیا، تو پھر جو ہے نا مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ اور یہ دنیا کی محبت اور موت کا خوف کس لیے آ گیا؟ اسلام سے وابستگی کی، اسلام سے دوری اور جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کو ترک کرنے کی وجہ سے آ گیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی رسول ہے کہ ان کا حال اسلام لانے سے پہلے ایسا تھا کہ وہ ان کی والدہ محترمہ وہ بڑے پیسے والے تھے، والدہ محترمہ نے بڑی ناز و نعمت میں پالا تھا، ہر روز ایک ایسا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ پورے ان کے علاقے میں اتنا قیمتی لباس کوئی نہیں پہنتا تھا، خود بھی حسین تھے اور ہر روز نیا لباس پہنتے تھے، اور ایسا قیمتی لباس کہ ان کے علاقے میں کوئی ویسا قیمتی لباس نہیں پہنتا تھا۔ لیکن جب سرکار کو دیکھے اسلام لائے تو مدینے میں معلم بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، وہی مصعب بن عمیر جو ہر روز ریشمی لباس پہنتے تھے، ایسا قیمتی لباس پہنتے تھے کہ ان کے علاقے میں ویسا قیمتی لباس اور خوبصورت لباس کسی کا نہیں ہوتا تھا، اب جا رہے ہیں معلم رسول بن کر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے نا معلم بن کر جا رہے ہیں، مبلغ بن کر جا رہے ہیں، تو حال یہ ہے کہ جسم پر ٹاٹ یا کمبل کا جو ہے نا لباس ہے اور بٹن کے طور پر کانٹے لگائے ہوئے ہیں۔
جب جنگ احد میں شہید ہو گئے تو کفن کے لیے ایک کپڑا میسر ہوا، اور وہ بھی کپڑا ایسا تھا کہ سر ڈھانکتے تو پیر کھل جاتے تھے، پیر ڈھانکتے تو سر کھل جاتے تھے، آخر میں سر ڈھانکا گیا، پیروں پر جو ہے نا گھاس رکھ کر دفن کر دیا گیا۔ سرکار نے ان کی طرف خطاب کر کے فرمایا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں تم کل سرخرو ہو کر کامیاب ہو کر لوٹو گے، اور اس ذات قدرت کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم کو مومنین میں سے تمہیں جو بھی سلام بھیجے گا قیامت تک تم ان کے سلام کو سنتے رہو گے۔ تو عزیزان محترم، تو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کو یہ کیا، نہ ان کے پاس معاشی جو ہے نا اعتبار سے مضبوطی تھی، نہ مالی اعتبار سے مضبوط تھے، نہ فوج و طاقت کے اعتبار سے مضبوط تھے، لیکن وہ نسبت خداوندی اور نسبت اسلام تھی جو دنیا میں ان کو ہر جو ہے نا موقع پر، ہر لمحے پر جو ہے نا کامیاب بناتا رہا۔ لیکن آج ہم نے اسلام اور اللہ اور اس کے رسول سے وابستگی کو ترک کر دیا، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں آوارہ گردی کا شکار ہو گئی، ہماری بچیاں بے حیائی کا شکار ہو گئی، ہمارے نوجوان آوارہ گردی کا شکار ہو گئے، اور آج ہم جو ہے نا ہماری تہذیب کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے سر پر کوئی اور تہذیب نظر آتی ہے، ہمارے لباس پر کوئی اور تہذیب نظر آتی ہے، ہماری زندگی میں کوئی اور تہذیب نظر آتی ہے۔ اسلام کو ہم نے پورے طور پر فراموش کر دیا، بلکہ اپنے حال سے، اپنے عمل سے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کو اپنانا ایک جو ہے نا ایک بوجھ محسوس کر رہے ہیں، اور اسلام کو مسلمان ہونا ایک شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہماری قوم، ہمارے نوجوان کیوں نکل گئے جو ہے نا ایک شادی کر کے 8 دن بیوی کو صحیح نہیں رکھ سک رہا، 15 دن بیوی کو صحیح نہیں رکھ سک رہا، کئی 1 مہینے میں طلاق دے رہا ہے، کوئی 4 مہینے میں طلاق دے رہا ہے، کوئی سال 2 سال میں طلاق دے رہا ہے۔ ارے زندگی سنوارنے کے، بنانے کے قابل نہ لڑکے رہے نہ لڑکیاں رہے، نہ مسلمان نوجوان جو ہے نا اس قابل رہے کہ کچھ کر سکے، کچھ بن سکے، بلکہ جو ہے نا پوری یہودیت اور نصرانیت کا جو ہے نا لباس انہوں نے اوڑھ لیا، اور اپنی زندگی کا لائف اسٹائل خود جو ہے نا فلمی ہیرو اور فلمی اسٹاروں کی طرح کیا کر دیا، بنا دیا۔ اور ہم نے ایسے ان فلمی اسٹاروں کی جو ہے نا تہذیب اپنا لی، ان کا لائف اسٹائل بنا دیا، اور ان ایسے لوگوں کے لائکر بن گئے جو آج دنیا میں اس مقام پر پہنچے ہیں تو یا تو ایمان بیچ کر یا تو عصمت بیچ کر، ایمان بیچ کر یا عصمت بن کر۔ لیکن ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذات کی سیرت کو فراموش کر دیا جن کی ذات کے تعلق سے خون کے پیاسے بھی کہتے تھے کہ انہو لصادق امین، کہ یقین وہ سچے امانت دار ہیں۔ اتنی پاکیزہ سیرت کو، اتنی پاکیزہ جو ہے نا زندگی کو، اور سرکار کے اتنے پاکیزہ پیام کو ہم نے ترک کر دیا، اور دین اسلام کو ترک کر دیا۔ اتنی قیمتی چیز، اتنا بہترین نظام حیات ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جو ہے نا ہم جو ہے نا بھکاری کے بھکاری رہ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے، شیطان نے ہم کو دنیا کی تہذیب، دشمنان اسلام کی تہذیب کا فریفتہ بنا دیا۔ دنیا کی کوئی قوم آپ کے دین کو اپنانے تیار نہیں، آپ کی تہذیب کو اپنانے تیار نہیں، آپ کے عقائد کو اپنانے تیار نہیں۔ وہ جس حیثیت سے بھی ہے غلط بھی ہے، اپنی جگہ مضبوط ہے، لیکن ایک مسلمان ہی ہے، سر پر ایک کی تہذیب ہے، لباس میں ایک کی تہذیب ہے، اعمال مشرکانہ بھی کرنے پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دین کی اہمیت نہیں ہے، اور ہم اسلام سے وابستہ نہیں ہے۔ مسلمان کب نظر آتے ہیں؟ ہم کب نظر آتے ہیں؟ جمعہ اور عیدین کے وقت مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے، وہ بھی خطبے کے وقت یا سلام پھیرنے کے بعد صحیح تعداد آپ کو نظر آتی۔ کیوں؟ کیونکہ بعض خطبے کے وقت آتے ہیں، بعض نماز میں آتے ہیں، بعض قاعدے میں آتے ہیں، جمعہ کے دن۔ ہماری یہ حالت ہے، ہم نے اپنی اولاد کو وہ درس دیا ہی نہیں۔ مسلمانوں میں سے بعض گھرانے تو ایسے ہیں جو عیسائی بچہ پیدا ہوتے ہی جو تربیت کا دور ہوتا ہے، جو بچے کو بنانے کا دور ہوتا ہے، اس کو تراشنے کا دور ہوتا ہے، وہ اس دور میں ہم نے بچے کو لے جا کر عیسائیوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب وہ ان کے ماحول میں پرورش پڑے گا، ان عیسائی مشنری کی اسکولوں میں پڑھے گا، یا جو ہے نا مشرکانہ اور جو ہے نا مشنری کے اسکولوں میں وہ پڑھے گا، تو پھر اسے اسلام کہاں ملے گا، دین کہاں ملے گا، وہ کہاں ملے گا؟ وہی ماحول میں پڑھا، وہی ماحول میں ڈگری کیا، وہی ماحول میں گریجویٹ پڑھا، وہی ماحول میں آگے نکل گیا، وہ سب کچھ تو بن گیا لیکن مسلمان نہیں بن سکا۔ ہم نے بچیوں کو بھی وہی کیا، بچے نہ مسلمان رہے، نہ بچیاں اسلام سے وابستہ رہے، بلکہ اسلام کی وابستگی اور سے کو وہ لوگ شرمندگی محسوس کر رہے ہیں۔ اب ہم کامیابی کا تصور کہاں سے کریں؟ کیونکہ ہم نے ڈالا ہی کانٹے کا درخت بو کر، کانٹے کا بیج بو کر ہم پھول کی تمنا کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر بعد میں پریشان ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
ہمیں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حقوق چھینے جا رہے ہیں، ہمارے وہ ہیں، ہمارے یہ ہیں، ہمارے کیا فائدہ؟ کوئی پکار لینے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ غلطی تمہاری ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی جو ہے نا صاحب اقتدار رہو گے، بشرطے کہ تم حقیقت میں مومن بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، کہ اللہ تعالیٰ مومنین جو حقیقت میں مومن ہوتے ہیں ان سے، ان کی دشمن سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے یہ وعدہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے ان ایمان والوں سے جو عمل صالح اختیار کرتے ہیں، اسلامی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ان کو دنیا میں اقتدار عطا فرمائے گا جیسے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کو اقتدار عطا فرمایا تھا۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بیت المقدس کو آپ نے فتح فرمایا، دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر آپ جو ہے نا آپ کی حکومت تھی، لیکن جب کوئی لوگ جاتے آپ سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے تو مسجد میں کیا حال ہوتا؟ خلیفہ کے جسم پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے، نیچے مٹی کی اینٹ کو تکیہ بنایا ہوا ہے خلیفہ، اور ریتی پر سویا ہوا ہے۔ دنیا والے دیکھ کر یہ سوچنے پر مجبور ہوتے کیا کوئی دنیا کی اتنی بڑی حکومت کرنے والا خلیفہ بھی جو ہے نا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب قریب جاتے تو چہرے مبارک کو دیکھ کر جو ہے نا وہ روب سے جو ہے نا چہرے مبارک کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ جب بیت المقدس فتح ہوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے جب جا رہے تھے تو وہاں مسلمان جو مسلمان وہاں سے بیت المقدس سے باہر آئے، باہر آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، ملاقات کر کے کہا کہ آپ جس قوم کے پاس جا رہے ہیں وہ بڑی عمدہ لباس پہنتی ہے اور اچھی تہذیب یافتہ قوم، بڑی عمدہ کپڑے پہننے والی قوم ہے، لہذا آپ بھی کچھ اچھے لباس پہن کر جائیے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہماری شان، ہماری عزت، ہماری آبرو لباس سے نہیں بلکہ دین اسلام سے۔ کیا یہ ہماری سوچ ہے؟ وہ مسلمان تھے جو دنیا پر انہوں نے حکومت کی، دنیا کو تہذیب کی تعلیم دی، دنیا کو بتایا کہ تہذیب کیا ہے، تمدن کیا ہے، دنیا کو بتایا کہ امن کیا ہے، دنیا کو بتایا کہ قومیں سرخرو کس طرح ہوتی ہے، دنیا کو بتایا کہ عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ فوجی نظام کس کو کہتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بادشاہت کس کو کہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر ہم نہ سمجھیں گے تو حالات اور بدتر سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمیں اپنی اولاد کو، نوجوانوں کو سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی داڑھی والا ڈاکٹر نہیں بن سکتا؟ کیا کوئی اسلام کا پابند انجینئر نہیں بن سکتا؟ کیا نہیں ہے آج موجود؟ آج بھی اللہ کے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو دین کا جذبہ رکھتے ہیں، دینی لائن میں رہتے ہوئے ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، بڑے بڑے پوسٹوں پر بھی ہے۔ کیا آپ وہ نہیں بن سکتے؟ کیا ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر داڑھی کاٹنا ضروری ہے؟ کیا ڈاکٹر بننے کے لیے یہودیت کو اپنانا ضروری ہے، یہودی نظام کو؟ کیا ڈاکٹر بنانے کے لیے یہود و نصارہ کے جو ہے نا لائف اسٹائل کو اپنانا ضروری ہے؟ ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر ویسا ہے تو پھر وہ جو ہے نا جو ایسے لوگ جو یہود و نصارہ کے لائف اسٹائل کو اپنا کر بھی ڈاکٹر نہیں بن سکے ان کو کیا کہتے ہیں؟ انجینئر نہ بن سکے ان کو کیا کہیں گے؟ دنیا میں ترقی نہ کر سکے ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو اسلام کو تھامتے ہوئے ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، سائنسداں بھی ہے، بڑے سے بڑے عہدوں پر دنیا میں موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ نظریہ ترک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی شناخت بتانے کی ضرورت ہے۔ ہماری شناخت ہے، ہماری شان ہے، ہماری عزت ہے اللہ اور اس کے رسول اور دین اسلام سے وابستگی۔ ورنہ اگر ہم یہ چھوڑ دیں گے تو پھر جو ہے نا وہ اقبال کا وہ جو شعر ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں۔ تو لہذا ہمیں اولاد کو دنیا کی تعلیم دینے سے ساتھ ساتھ دینی تعلیم دینا ہے، اسلام سے وابستہ رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے وابستہ رکھنا ہے، صحابہ اور صحابیات کی زندگیاں ان کے سامنے بتانا ہے، اولیاء اور اولیات کی زندگیاں ان کے سامنے بتانا ہے۔ ہمیں ہی نہیں معلوم تو بتائیں گے کیا؟ تو عزیزان محترم، تو یہ سب چیزیں ہم نے ترک کر دیا تو یقیناً علم کی کمی بھی آ گئی، اخلاق کی گراوٹ بھی آ گئی، معاشی بحران بھی آ گیا، اور جو ہے نا ہمارا جو ہے نا سیاسی حصہ داری بھی ہماری ختم ہو گئی۔ اگر اسلامی نظام کو اپناتے تو اسلام میں علم بھی ہے، معاشیات بھی ہے، جو ہے نا سیاست بھی ہے، اور ہر چیز اسلام میں موجود ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، ایک ایسا قانون ہے، وہ صرف مسلمانوں پر نہیں دنیا پر اقتدار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگرچہ کہ وہ قانون آج سے 1400 سال کا پہلے ہے،
لیکن اس قانون میں ترمیم کی آج کوئی ضرورت پیش، قیامت تک ترمیم کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، دفعات کو بڑھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، وہی 1400 سال پہلے کا قانون ہے، دنیا کے رہتی دنیا تک وہ اتنا اپڈیٹ ہے کہ ہر مسئلہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی قانون ہیں وقتاً فوقتاً حالات کے لحاظ سے ان کی ترمیم عمل میں آتی ہے، ان کے دفعات بڑھا دیے جاتے ہیں، ان کے جو ہے نا قانون میں تھوڑی سی تبدیلیاں پیدا کی جاتی ہے، لیکن اسلام کے قانون میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی گئی، وہی قانون ہے جو قیامت تک چلے گا، اور دنیا کتنی بھی ترقی کر لے اس کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اسلام انسان زمین پر رہے تو بھی وہی قانون ہدایت دے گا، اسلام چاند پر بھی اگر اپنا گھر بنا لے تو وہی قانون اس کے لیے ہدایت۔ تو اتنا عظیم مذہب، اتنی عظیم تعلیمات رکھتے ہوئے اگر ہم عمل نہ کریں اور اس سے وابستہ نہ ہو تو ہماری حالت اس آدمی کی طرح ہے جو کہا جاتا ہے پڑے پارس بیچے تیل، پڑے پارس بیچے تیل۔ یہ واقعہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن جو ہے نا میں پھر مختصر طور پر آپ کو بتلا دوں۔ پارس ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے، آپ مثال کے طور پر اس کو ہیرا سمجھ لیجیے، ہیرا تو آپ کو ذہن میں، ایک پارس ایک ہیرے کے لیول کا ایک قیمتی کیا ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کے پاس وہ پتھر موجود تھا، اس کے باوجود وہ کیا کرتا تھا، دن بھر گھانا چلاتا تھا، تیل نکالتا تھا، تیل بیچتا تھا، بڑی محنت و مشقت سے پیسے کماتا تھا، لیکن وہ پتھر کو پہچان نہ سکا، پتھر کو پہچان نہ سکا۔ تو لہذا اس کے بعد ایک عقلمند آدمی جو پتھر کی پہچان رکھتا تھا اس کے پاس سے گزرا، اس کی دوڑ دھوپ کو کمانے کے لیے وہ کرنے کے لیے دیکھا، دوڑ دھوپ کو دیکھا، دیکھ کر سوچا کہ یہ نادان کیسا نادان ہے، اس کے پاس اتنا قیمتی پتھر ہے کہ اس کی 7 پشتیں کھا سکتی ہیں، پھر یہ تیل بیچتے ہوئے پھر رہا ہے، تیل بیچتے ہوئے پھر رہا ہے۔ تو وہ عقلمند نے کہا پڑے پارس بیچے تیل، ارے تو اتنا نادان ہے کہ تیرے پاس اتنی قیمتی پتھر ہے کہ جو ہے نا تو تیل نہ بھی بیچے، کاروبار نہ بھی کرے تو تیری 7 پشتیں اس سے کھا سکتی ہیں، لیکن تو اس کی قیمت کو سمجھ نہ سکا۔ تو ہمارے پاس اسلام کی نعمت ہے لیکن ہم نے اس کی قیمت کو سمجھا نہیں، اس کی اہمیت کو سمجھا نہیں، اسی لیے دنیا کے سامنے تیل بیچتے ہوئے پھر رہے، کبھی اس در پر گئے، کبھی اس در پر گئے، کبھی وہاں فریاد لگائی، کبھی یہاں فریاد لگائی، کبھی وہاں اپنے مسائل کا حل کیا، کبھی مسئلہ طلاق کا ہے جا رہے پولیس اسٹیشن میں، مسئلہ وراثت کا جائیداد کا ہے جا رہے ہیں کورٹ میں۔ کیا اسلام میں طلاق کی وہ نہیں ہے، رہنمائی نہیں ہے؟ کیا اسلام میں وراثت کی رہنمائی نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، معلوم بھی ہے، لیکن کیوں دیکھیں گے مولانا کے پاس اپنے فائدے کا مسئلہ ملتا ہے تو یہاں ٹھیک ہے، نہ تو کورٹ میں جائیں گے۔ کورٹ میں جائیں گے، مولانا اگر مرضی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں لہذا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو کورٹ میں چلے جاؤ۔ آج عام طور پر ہمارے پاس جو ہے نا وراثت کے معاملے میں جو ہے نا بہنوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے ہم نے شادی کر دی، بہت پیسہ خرچہ کر دیا، ہم نے تجھ پر بہت پیسہ خرچہ کر دیا، لہذا تیرے لیے کوئی وراثت نہیں ہے۔ عام طور پر یہ ہمارے پاس عام عادت بن چکی ہے، بہنوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج تو آپ ان کا لے لیں گے، آج ان کی مال لے لیں گے، ان کا دولت لے لیں گے، ان کا حق لے لیں گے، لیکن کل قیامت کے دن ہو یا آپ اس کے بعد حج کریں، عمرے کریں، کتنی بھی توبہ کریں، جب تک وہ بہن معاف نہیں کرے گی آپ پر وہ چیز معاف۔ تھوڑی سی دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کی محبت، تھوڑی سی دنیا کی دولت کے لیے آپ نے کیا کر دیا، بہنوں کے حصوں کو وراثت میں یہ کر دیا، اور بیویوں پر ہم نے ظلم کر لیا۔ وہاں دادا گیری باہر تو نہیں چلتی لیکن بیوی کے دادا گیری چلاتے ہیں، حقوق العباد کا ہم شکار ہے۔ اس کو انسان تو بلکہ جانور کو تو بھی کم از کم جو ہے نا ہمارے پر رحم آتا ہے، لیکن بیوی کو جانور سے زیادہ ہم نے بدتر سمجھ لیا، کام کرنے کی ایک مشین سمجھ لی۔ ارے گاڑی بھی چلاتے ہیں تو تھوڑا انجن گرم ہوا تو ریسٹ دیتے ہیں، لیکن اس کی طبیعت خراب ہو، جو بھی خراب ہو، ہم نے اس کو ایک نوکرانی سمجھ لیا ہے۔ تو عزیزان محترم، اور ہمارے نوجوانوں کا حال، میں کئیوں مرتبہ اتنے مسائل طلاق کے ہمارے پاس آ رہے ہیں، اتنے مسائل ہمارے پاس طلاق کے آ رہے ہیں کہ جو ہے نا اب یہ جو ہے نا اگرچہ جو ہے نا اتنے ذری بات، ہفتہ ہوا شادی ہوگی طلاق، مہینہ ہوا شادی ہوگی طلاق، 4 سال 5 سال طلاق۔ اب یہ کوئی گارنٹی نہیں رہی کہ ان زندگی بھر یہ جوڑا چل سکتا، نہیں چل سکتا۔ 15 سال کے بعد بھی ہو سکتا، 25 سال شادی ہوئے سے بھی طلاق ہیں، طلاق۔ ایک زمانے میں شادی ہوتی تھی تو یہ تصور ہوتا تھا کہ یہ زندگی بھر میری شریک حیات یہی ہے۔ آج کل نہ بچیوں میں وہ مزاج رہا شوہر کے ساتھ نبھانے کا، نہ بچوں میں وہ مزاج رہا۔ کیوں نہیں رہا؟ اس لیے کہ انہیں وہ تعلیم ملی نہ، وہ تربیت ملی نہ، وہ مزاج ملا۔ بچے کو
चबूतरे पे से लाकर स्टेज पे बिठा दिए, नुक्कड़ों पर से चबूतरे पर से लाकर उसको क्या कर दिए मालूम है, स्टेज पर क्या कर दिए, बिठा दिए, शादी के स्टेज पर, वो नौशा के स्टेज पर। अब उन नुक्कड़ों पर बैठने का, चबूतरे पर बैठने का आदी है, गोलियां खेलना, गोटियां खेलना, बच्चियों को छेड़ना और जो है ना ये वो बेकार कामा करने का आदी है। जिम्मेदारी उसको मालूम नहीं, जिम्मेदारी क्या चीज होती मालूम नहीं, और निभाना जिम्मेदारी क्या चीज है वो मालूम नहीं। उसको लाके क्या कर दिया मालूम है, शादी के बीवी को क्या कर दी, गले में डाल दी। अब उसको कैसा दिखता है, ये बोझ है दिखता, किसी ना किसी हैसियत से क्या करता है वो छुड़ाने की कोशिश करता, क्योंकि उसको ना जिम्मेदारी मालूम, पहले से जिम्मेदारी उसको एहसास रहा, या वालिदैन उसको जिम्मेदारियां लगाते रहे, कुछ तो भी रहे, तो फिर एक बात रहती है। तो जो है ना हमारे पास माहौल, मैं एक बात आपके सामने बताता हूं, ये मेरी राय है, आप उसको इख्तिलाफ भी कर सकते हैं। औलाद को देखिए, पहले वो पढ़ सकती है तो पढ़िए, पढ़ाइए उसको, पढ़ नहीं सकती, पढ़ने का शौक नहीं है, खाली आवारागर्दी कर रहा है, तो उसको क्या कीजिए, फौरन किसी न किसी काम या हुनर से सिखा दीजिए उसको, या कारोबार लगा कर दीजिए और फौरन उसकी शादी कर दीजिए। उन पढ़ रहा नहीं, शौक नहीं है, आवारागर्दी कर रहा, उससे पैसे आप लाखों के खर्चा करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, तो जबरदस्ती मुंह में ठोसे ऐसा हो गया। तो देखिए उसकी जिंदगी का फैसला, तो उसको जिम्मेदारियों का एहसास नहीं होता। डायरेक्ट कट्टे में से लाकर आप जो है ना स्टेज पे बिठा देंगे तो उसको शादी क्या मालूम, जिम्मेदारी क्या मालूम, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी क्या मालूम, चंद दिनों में फेल हो जाता। और बच्चियों का मामला, हमारे पास बच्ची पढ़ रही। हमारे पास क्या होता था बचपन में, हमारे पुराने लोग, बड़े लोग, हमने देखा है, बच्चियों को एक 12-13 साल की उम्र में आने के बाद घर का काम काज, थोड़ा झाड़ू बर्तन वगैरह क्या है मालूम है, ये करते थे। बच्ची जब अड़ी हो जाती है, 15-20 साल की करीब हो जाती, तो उसको खाना पकवान वगैरह सब सिखाते थे और उसको तरबियत देते थे कि बेटा देख, तेरा ये माँ बाप का घर हमेशा का घर नहीं है, बल्कि वो तेरी जिंदगी आगे बसाना है, तुझे घर बसाना है, तुझे एक जिंदगी क्या है ये करना है, वो तरबियत वगैरह मिलती थी। आज हमारे पास क्या हो गया, बच्ची 10th हो गई, उसके बाद इंटर हो गई, उसके बाद डिग्री हो गई, उसके बाद बीएड, उसके बाद ग्रेजुएट, उसके बाद फला क्या है, बच्ची पढ़ रही। उसके बाद जब तालीम मुकम्मल हो गई तो आधी बुढ़ी हो जाती है, और आधी बुढ़ी होने के बाद पहले तो रिश्ते आना का मसला रहता, रिश्ते आ भी गए समझो, वो रिश्ता आने तक वो तालीम के दौर के दरमियान उसे इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती कि वो घर में पकवान कर सके, घर को संभाल सके। जाहिर सी बात है, जब ससुराल में जिम्मेदारी का बोझ पड़ेगा तो वो उसको निभा नहीं सकेगी, लड़ाई झगड़े, किसी भी बात से बहाना क्या है मालूम है, और जिंदगियां खत्म हो जाती है। तो ना मर्द बच्चा जो है ना जिम्मेदारियों को निभाने के काबिल रहे हमारे मर्द, और ना हमारी बच्चियां जिम्मेदारी को निभाने के काबिल रहे, क्योंकि उन्हें वो तरबियत ही नहीं मिली, वो जिम्मेदारी का एहसास ही जो है ना नहीं दिया गया। उस पर बसा औकात माँ बाप की तरफ से वो आग जो लग रही है उसमें घी डाला जाता है। बहुत से, मैं ये बता रहा हूं, मैं आपको बतला रहा हूं, इतने तलाक के वाकयात हमारे पास आ रहे हैं, इतने तलाक के वाकयात हमारे पास आ रहे हैं। नौजवानों के हफ्ता, 8 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, 4 साल, 5 साल, 25 साल शादी होने के बाद, ये हमारा है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो हमें इस जानिब तवज्जो करने की ज़रूरत है और इस जानिब गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो दुनिया के साथ साथ इस्लाम, शरीयत और वाबस्तगी हमारी पहचान है, हमारी शान है, और हमारी दुनिया व आखिरत की सुरखरुई का निशान है। इसको तर्क करके हम दूसरे रास्ते से अगर दुनिया में तरक्की हासिल करना चाहें तो जो है ना ऐसा ही है कि जाना आपको हैदराबाद है और निकल पड़े करनूल के रास्ते पर। आपको करनूल आएगा, बेंगलुरु आएगा, ऊटी आएगा, अब वो आप पूरी दुनिया के कोने तक चले जाएंगे वहां से, लेकिन आपको हैदराबाद नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने रास्ता ही गलत इख्तियार किया। तो अजीज़ान मोहतरम, तो आज खुलासा गुफ्तगू मेरा ये है कि मुसलमानों के जवाल की असबाब की असल रूह जो है वो शरीयत से वाबस्तगी की जो है ना कमी है, अल्लाह और उसके रसूल से वाबस्तगी की कमी है। आज हमें इस बात की तरफ तवज्जो करना है, वरना अगर ऐसे ही गफलत का शिकार रहे तो फिर ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी, लेकिन आखिरत भी कोई आपकी सुरखरू नहीं होगी। दुनिया में भी ऐसे ही निकल जाएंगे, बेहयाई की ज़िंदगी, मजलूमियत की ज़िंदगी, एक जो है ना बुज़दिलों की ज़िंदगी से बुज़दिल बनकर ज़िंदगी गुजर जाएगी। फिर आखिरत तो फिर करे या नहीं, कुछ भी नहीं, तो आखिरत में क्या है। तो ये संभलने की ज़रूरत है, अपनाने की ज़रूरत है, और हमें जो है ना इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो कुछ भी कहा गया है
کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، قبر میں دیدار مصطفیٰ سے بہرور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔